بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حال ہی میں قائم کی گئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے تحت بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے کی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں، اور ایک بہت بڑی خبر آج شائع ہوئی، اور اس خبر کے مطابق جو سی پیک کی جو ٹوٹل والیوم جو ابھی تک انویسٹمنٹ ہوا پاکستان میں تقریباً 28 ارب ڈالر، اس سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں اس چینلز کے ذریعے آنے کا جو ہے وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اس لحاظ سے بہت سے پروجیکٹس کی منظوری بھی دی جا چکی ہے، اور خاص طور کے اوپر عرب ممالک کی طرف سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جو ہے وہ پیشکش کی جا رہی ہے. اور اس میں جو ممالک سر فہرست ہیں ان میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای اور بحرین. اور یہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہوگی، اس میں بہت مطلب ہے کہ مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس میں جو دیا میر بادشاہ ڈیم ہے، ریکوڈیک، آئل ریفائنری، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فوڈ، معدنیات، بجلی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی. اور اس بارے میں میں ابھی خبر کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا خبر میں کیا کچھ لکھا ہے کہ اس ساری سرمایہ کاری کو سیکیور کرنے کے لیے آلریڈی قانون سازی جو انیشیٹ کی جا چکی ہے. نیشنل اسمبلی نے بھی ایک بل پاس کر دیا، اور اس کے مطابق کوئی بھی اینٹی کرپشن کی ایجنسی جو ہے وہ اس قسم کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتی. کوئی مطلب ہے کہ قانونی کارا جو چارہ جوئی ہے وہ نہیں کی جا سکتی، عدالت جو ہے وہ انٹروین نہیں کر سکتی. یہ جو خبر ہے، خبر بہت جو امپورٹنٹ خبر ہے، یہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے آج کی. اور شہباز رانا ایک سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اکانومی کے اوپر ان کی ایک کمانڈ ہے. اور اگر فرض کریں وہ جو خبر لکھتے ہیں تو اس خبر کے اوپر ظاہر ہے ان کی کریڈیبلٹی کے باعث اس خبر کے اوپر آپ کو جنرلی آپ کو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. تو اچھا، میں آپ کو اب ذرا ڈیٹیلز بتاتا ہوں. ان کی خبر کے مطابق، شہباز رانا کی خبر کے مطابق، پاکستان میں عرب ممالک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے تحت حال ہی میں قائم کی گئی یہی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے نے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کو سرمایہ کاری کے لیے اربوں ڈالرز کے منصوبوں کی پیشکش کی ہے. اس سرمایہ کاری کا حجم سی پیک کے تحت ہونے والی تقریباً 28 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی زیادہ ہوگا. عرب ملکوں کو جن منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی، ان میں دیا میر بادشاہ ڈیم، ریکوڈیک اور سعودی آئل ریفائنری سمیت متعدد منصوبے شامل ہیں. واضح رہے کہ یہ کونسل ایک سول ملٹری فورم ہے جس میں وزیر اعظم کے علاوہ آرمی چیف بھی شامل ہیں. عرب سرمایہ کاری کو قانونی تحفظ دینے کے لیے اسی ہفتے پارلیمنٹ نے پاکستان آرمی ایکٹ اور بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈیننس میں متعدد ترامیم کی منظوری دی. عرب ممالک کی سرمایہ کاری کے لیے ابتدائی طور پر جن منصوبوں کی نشاندہی کی گئی، ان میں فوڈ، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، پیٹرولیم اور بجلی کے منصوبے شامل ہیں. ان منصوبوں کے تحت ملک میں متعدد مویشی فارمز قائم کیے جائیں گے، اور الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ نگراں حکومت کے دوران بھی ان منصوبوں پر کام کی رفتار کو جاری رکھا جائے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ ایک دو دن پہلے بھی لاز میں بتائی تھی کہ کیا مقصد ہے اس قانون سازی کا. نئی قانون سازی کے تحت کوئی اینٹی کرپشن ایجنسی منصوبوں کے کام کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں کر سکے گی. پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ابھی پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ کا قانون پائپ لائن میں ہے، جس کے تحت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے منظور شدہ منصوبوں میں غیر ملکی شہری جوائنٹ وینچر یا سنگل اونرشپ کے تحت سرمایہ کاری کر سکیں گے. پاکستان کے ساتھ منافع بخش ادارے بشمول بلو چپ کمپنیز ساورن ویلتھ فنڈ میں شامل کیے جائیں گے. ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے 23 ممالک کی نشاندہی کی ہے، جن میں عرب ممالک سر فہرست ہیں. ان ممالک کی سرمایہ کاری سے شروع کیے جانے والے منصوبوں کی تیز تر تکمیل کے لیے ان کے شہریوں کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان کے ویزے جاری کیے جائیں گے. پاکستان میں اب تک سی پیک کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں کی تکمیل میں بہت سی رکاوٹیں حائل رہیں، جن میں بیوروکریسی کی طرف سے عدم تعاون، چین کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے انحراف اور جیو پولیٹیکل حالات شامل ہیں. پاکستان اور چین نے سی پیک کے تحت 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ابھی تک 28 ارب ڈالر سے بھی کم کے منصوبوں پر کام ہو سکا. پاکستان ابھی حال ہی میں ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا. اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کی کوششوں سے IMF کے ساتھ 3 ارب ڈالر
قرضے کی فراہمی کا معاہدہ ممکن ہوا. پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے اب خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری لانے کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا. اس کے لیے ان ملکوں کو مختلف منصوبوں کی نشاندہی کی جائے گی. ان میں بیشتر منصوبے حکومتوں کی سطح پر مکمل کیے جائیں گے. بعض منصوبے عالمی سطح پر بولی کے بعد الاٹ کیے جائیں گے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، یہی جو فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی نے چولستان کی 10,000 ایکڑ اراضی پر کارپوریٹ فارمنگ کی منظوری بھی دی ہے. اس منصوبے کو بعد ازاں 85,000 ایکڑ تک توسیع دی جائے گی. یعنی کارپوریٹ فارمنگ کا بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا ہے. اچھا، اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے حکومت پنجاب کو بھی بہت کام کرنا پڑے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ان منصوبوں میں گہری دلچسپی لے رہا ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی نے ایک ڈیری کمپنی قائم کرنے کی بھی منظوری دی جس میں 20,000 جانور ہوں گے. اچھا، ان ڈیری فارمز کو 5 یا اس سے بھی زیادہ فارمز تک توسیع دی جائے گی. کونسل 30,000 جانوروں پر مشتمل کارپوریٹ فیڈ لاٹ فارم کی بھی منظوری دی جا چکی ہے. اس کے بھی 5 سے زائد فارم قائم کیے جائیں گے. کونسل 10,000 جانوروں پر مشتمل کیمل فارم کی بھی منظوری دے چکی ہے. ذرائع کے مطابق خصوصی یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل کی طرف سے ان منصوبوں کی اصولی منظوری کے بعد اب اس ہفتے کونسل کی عمل درآمد کمیٹی جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے ان پر دوبارہ غور کرے گی. ان منصوبوں کی حتمی منظوری کے لیے انہیں اگلے ماہ کونسل کی ایپیکس کمیٹی میں پیش کیا جائے گا. خصوصی کمیٹی یہی جو کونسل جو ہے فیسیلیٹیشن کونسل متعدد ٹیکنالوجی زونز کے قیام کی بھی منظوری دے چکی ہے. یہ یعنی کہ یہ منظور ہو چکے ہیں پروجیکٹس جو بہت بڑی تعداد میں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں. ان میں آپٹیکل فائبر نیٹ ورک، اس میں کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سیمی کنڈکٹر ڈیزائنز، سمارٹ ڈیوائسز کی تیاری، گلوبل اسکل ہب اسکیم اور مختلف سینٹرز آف ایکسیلنس کے قیام کے منصوبے شامل ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے چنیوٹ میں خام لوہے کے پروجیکٹ اس کے اوپر بھی مطلب انہوں نے اس کی بھی منظوری دے دی. پھر برائڈ لیڈ زنک پروجیکٹ، اس کے علاوہ ضلع چاگی میں تانبے اور سونے کی تلاش کے ریکوٹک پروجیکٹ، پھر ضلع خزدار میں لیڈ اور زنک کی تلاش کے پروجیکٹ، پھر تاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی اس کی بھی منظوری دی جا چکی ہے. خلیجی ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے گئے منصوبوں میں بجلی کے بعض منصوبے بھی شامل ہیں. ان میں دیا میر بادشاہ ڈیم کے علاوہ تھرکول بلاک 2، لیا اور جنگ میں سولر پی وی پروجیکٹ بھی شامل ہے. اسی طرح کونسل راجدھانی میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، غازی بروتھا سے فیصل آباد اور مٹیاری سے رحیم یار خان تک 2 ٹرانسمیشن لائنوں کے منصوبوں میں سرمایہ کاری بھی شامل ہے. سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے گئے منصوبوں میں ری ایکٹیو پاور کیمپین سیشن ڈیوائسز پروجیکٹ، بیٹری سٹوریج فار فریکوینسی ریگولیشنز اور تھرکول کے اوپر بھی مطلب ہے کہ اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی شامل ہے. اس کی ریل کنیکٹیوٹی تھرکول کی وہ بھی ان پروجیکٹس میں شامل ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے چولستان میں سیلاب کے پانی کو محفوظ بنانے اور بعد ازاں اسے آبپاشی کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے فیزیبلٹی اسٹڈی کی تیاری اور چشمہ رائٹ بینک کنال کی تعمیر کے منصوبوں کی بھی منظوری دی ہے. قومی اسمبلی نے اسی فیسیلیٹیشن کونسل کے منصوبوں کو قانونی تحفظ دینے کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے قانون میں ترمیم کی بھی منظوری دی ہے. اس قانون کے تحت کونسل خلیجی ممالک اور دوسرے ممالک کی سرمایہ کاری کے لیے سنگل ونڈو سہولت فراہم کرے گی. یہی کونسل اسی فیسیلیٹیشن کونسل کو کسی بھی ریگولیٹری باڈی، اتھارٹی، پبلک سیکٹر اداروں، ڈویژنز اور محکموں کو طلب کرنے کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں. کونسل کو ریگولیٹری قوانین میں نرمی استثناء دینے کے بھی اختیارات ہیں. کونسل کو ہر قسم کی عدالتی چارہ جوئی سے بھی قانونی تحفظ حاصل ہے. کوئی بھی اینٹی کرپشن ایجنسی، قانون نافذ کرنے والا ادارہ، حتیٰ کہ عدالت بھی کونسل سے کسی کمرشل ٹرانزیکشن یا معاہدے کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کر سکتی. نظرثانی شدہ ایکٹ کے تحت بورڈ آف انویسٹمنٹ کے قانون کو باقی تمام قوانین پر بالادستی حاصل ہوگی. یہ بہت اہم خبر تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.